یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشعراء آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرمائیں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب آپ کے رب نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے. قوم فرعون، جو کہ فرعون کی قوم ہے. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، انی اخاف، مجھے خدشہ ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری تکذیب کریں گے. وَیَضِیقُ صَدْرِی، اور فرمایا کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِی، اور میری زبان روانی سے نہیں چل رہی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، سو آپ حضرت ہارون کی طرف بھی وحی بھیج دیں، انہیں بھی رسول بنا دیں. حضور کریم علیہ السلام کا جو پیچھے آپ نے معاملہ سماعت فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کفار کو دعوت و تبلیغ کا جب آپ پیغام پہنچاتے، آگے سے جب ان کی طرف سے انکار آتا، حضور علیہ السلام اس کو دیکھ کر سن کر حضور علیہ السلام پریشان رہتے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی پریشانی اللہ تعالیٰ کو چونکہ گوارا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے، اپنے حبیب علیہ السلام کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اب مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے فرمائے گا آئندہ، جس میں آپ سماعت کریں گے. یہ تذکرے غور سے سماعت فرما لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان آئے گا، حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آئے گا، اور قوم عاد کا ذکر آئے گا. مختلف انبیاء کا جو یہ ذکر آئے گا، یہ ذکر اللہ تعالیٰ فقط اپنے حبیب علیہ السلام کی تسلی و تشفی کے لیے فرمائے. کیا میرے حبیب دیکھیں ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کچھ کیا، وہ اتنا کچھ برداشت کرتے رہے ہیں. تو اے پیارے حبیب علیہ السلام، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ آپ تبلیغ فرمائیں اور پیغام ان کے گھر تک پہنچا دیں، ان کی سماعتوں تک پیغام پہنچا دیں، انہیں پتہ چل جائے. بس آپ کی فقط یہ ذمہ داری اور یہ آپ کا حق ہے.
اور جو آپ اپنا حق بڑے اچھے احسن انداز میں آپ پورا فرما رہے ہیں، اس حق کے عوض میں اگر کوئی دوسرا اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو آپ سے نہیں ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے کی بابت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب تسلی کے لیے سب سے پہلے جس نبی اور جس رسول علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر چھیڑا، جن کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں۔ تو کلیم اور حبیب کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے حبیب علیہ السلام سے سب سے پہلے جس نبی علیہ السلام کا، جس رسول علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور لطیف شعر، لطیف چیز تھوڑی سی اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ترجمے کرنے والے بڑے بڑے ترجمے کرتے ہیں، مگر ترجمہ کرتے ہوئے عظمت و شان نبوت اور رسالت علیہ السلام کو ملحوظ رکھنا، سامنے رکھنا سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَادَى، اے محبوب آپ یاد کریں وہ وقت، نادا جب ہم نے ندا دی، وَإِذْ نَادَى اے محبوب آپ یاد کریں وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس چلے جائیں۔ ترجمہ یہ ہے۔ اچھا اب اس کے تھوڑے سے مفہوم کو سمجھیے گا۔ ایک واقعہ ہوا کوئی 10 سال 15 سال 20 سال پہلے، اس واقعے کے اندر جو واقعہ یاد کروا رہا ہے اور جس کو یاد کروا رہا ہے، اگر اس واقعے کو دونوں دیکھ رہے ہیں اور دونوں کو اس واقعے کا علم ہے تو پھر تو ایک دوسرے کو کہے گا کہ آپ یاد کریں وہ واقعہ جب ہوا تھا، دیکھا آپ نے بھی تھا، دیکھا ہم نے بھی تھا، پھر تو یہ حق بنتا ہے یاد کروایا جائے گا، اور یاد کروانے والے کو جب وہ یاد آ جائے گا تو وہ فوراً سے کہے گا ہاں وہ واقعہ ایسا ہی ہے۔ یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ اچھا ان دونوں میں سے اگر ایک کو واقعے کا علم ہو، موجود ہو، اسے پتا ہو، اور ایک کو علم نہ ہو، پتا نہ ہو، اس نے دیکھا نہ ہو، تو یہ اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یاد کرے وہ واقعہ؟ سمجھ آئیے بات کی؟ پھر نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اے محبوب آپ یاد کریں وہ واقعہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مدین سے جب آپ جا رہے تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، اب آپ مدین سے واپس آ رہے ہیں تو سیدھے فرعون کی قوم کی طرف جائیے گا۔ یہاں سے عظمت موسیٰ حضرت عظمت رسول کریم علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دیکھیں یاد کیجئے، یہ ترجمہ ہر کسی نے لکھا ہے، جس ترجمے کو مرضی اٹھا لیں، یہ ترجمہ ہر کسی نے لکھا ہے، اور لیکن یہ یاد کیجئے کا صحیح مفہوم یہ ہے جو آپ کو سمجھایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و رسالت، آپ کی شان نبوت یہ ہے کہ اگرچہ حضور کریم علیہ السلام سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد تشریف لائے ہیں، مگر تخلیق حضور علیہ السلام کی سارے نبیوں اور رسولوں سے اول ہے۔ تو سارے نبیوں اور رسولوں کے زمانوں کو، ان کے حال احوال کو، ان کے واقعات کو، اور ان کے سارے زمانے کے
تمام اشیاء کو حضور کریم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا. یہ پتہ یہ یہاں سے چلا اگر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہو تو حضور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا طوفان والا واقعہ ہو حضور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو حضور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ اس وقت کو یاد کریں. یہ چھوٹی سی جھلک ہے وَإِذْ کے معاملے کے اندر. اب علمی اور نحوی صرفی گفتگو اس پر آپ کرتے ہیں لیکن وہ آپ کا معامل نہیں ہے، اس لیے یہ یاد کیجئے یہ ترجمہ ہے وَإِذْ کا، اس کا ترجمہ ہے. اور اے محبوب آپ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی لگتے جگر، ان سے جب ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو آپ مدین میں تھے اس وقت. مدین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے تو راستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت دیکھا، روشن تھا، روشن درخت دیکھا، جلتی ہوئی آگ دیکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ درخت کو دیکھا، درخت روشن ہے لائٹ سے، جس طرح ٹیوب لائٹ روشن ہے. اس کا تو ہمیں پتہ ہے یہ روشن ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح اگر درخت روشن ہو پھر تو تعجب کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا میرے مولا کریم یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم یہ تیرے رب کا نور ہے، لہذا اس کے قرب میں آ تو اپنے جوتے پیچھے اتار کر آنا. فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں لہذا جوتے اتار کر آئیے گا. یہ مقام موسیٰ ہے. لیکن جب اپنے حبیب علیہ السلام کی باری آئی تو اپنے حبیب علیہ السلام کو فرش سے اٹھا کر عرش سے پار لے گئے، مکان سے اٹھا کر لامکان کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے آگے لے گئے. مگر کسی ایک مقام پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ محبوب آپ بلند ترین مقام پر آ گئے ہیں لہذا جوتے اتارے. نہیں، وہ کریم اللہ تھے جنہیں زمین پر ہی فقط مقدس وادی میں لے جایا گیا تو ان سے فرما دیا جوتے اتار دیں. آپ کو فقط مقدس وادی نہیں، وہ فضا بھی مقدس، وہ مقام بھی مقدس، وہ ماحول بھی مقدس، وہ عظمت والا نورانی ماحول. لیکن حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ سنے جوڑے آئے، آپ سمیت جوتوں کے آئے. اپنے حبیب علیہ السلام کو بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے اس مقام سے جب واپس پلٹے، مقام شرف، عزت، عظمت، نبوت اور رسالت کو عروج ملا. تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ایسا کریں سیدھا بنی اسرائیل کی قوم جو قبط قوم تھی فرعون کی، ان کی طرف جائیں. وہ نہایت ظلم پر اتر آئے ہیں لہذا ان کی طرف جا کر آپ تبلیغ فرمائیں. ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے میرے مولا کریم مجھے جانے سے انکار نہیں ہے، صرف اتنا سا خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے. نبی اور رسول کی ذات ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، کوئی نقص نہیں اس میں ہوتا، کسی قسم کی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. عرض یہ کی کہ مجھے اس لیے جھٹلا دیں گے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اس لیے کہ میں اپنے دل میں تھوڑی تنگی محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان روانی سے نہیں چل رہی، میری زبان روانی سے نہیں چل رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی ہے. تو آپ چھوٹے سے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو انگارے رکھے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ پکڑا اور پکڑ کر منہ میں ڈال لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زبان کی جو لکنت تھی وہ ہلکی سی وہ زبان پر آ گئی، روانی کے ساتھ بولنا جو تھا وہ معاملہ تھا.
نبوت مقام نبوت ہے، لہذا تھوڑا سا احتیاط اس میں ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اس وجہ سے میری زبان میں روانی نہیں ہے. آپ پھر ایسا فرمائیے اے میرے پروردگار فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمائیے اور میرے ساتھ ان کو بھیج دیجیے. جب وہ میرے ساتھ آئیں گے ہم دونوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پھر فرعون کے دربار میں پہنچ کر اپنا پورا کردار ادا کریں گے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی، آپ مدین میں تھے اور اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام ملک شام میں تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اس فرمانے پر حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ نبی بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے برادر حقیقی ہیں. اور حضرت ہارون علیہ السلام وہ رسول نہیں، وہ نبی ہیں. رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس صحیفہ، جس کے پاس شریعت، جس کے پاس قانون موجود ہو، جس کا اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا قانون چلتا ہو، وہ رسول ہوتا ہے. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا قانون نہیں بلکہ کسی رسول کے تابع ہو کر اس کی شریعت کو آگے چلائے، وہ نبی ہوتا ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب نبی تھے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوانین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام نے آگے چلایا. انشاءاللہ العزیز یہ تذکرہ چلتا رہے گا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ راہ ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.